أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت اللهم الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة والحسن مقام محمود الذي وعدته. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد نبيا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت سارے اس میں کمالات رکھے ہیں، بہت ساری اس میں خوبیاں رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بہت ساری خامیاں بھی رکھی ہیں، بہت سارے عیوب اور نقص بھی رکھے ہیں، اور ان عیوب یا ان عیبوں، ان نقائص میں سے ایک نقص اللہ نے سستی کا رکھا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو سستی سے مبرہ ہو، ہر آدمی کو فطرتی طور پر سستی لاحق ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ بھی طلب کی ہے، کیونکہ یہ انسان کے ساتھ جب یہ بہت زیادہ سستی ہو جائے تو انسان اس کی زندگی ٹھیک نہیں رہتی اور وہ دوسری طرف وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے جب پناہ طلب کی اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل والکسل والہم والحزن، بہت ساری چیزوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ تو سستی کے لیے لفظ الکسل ہے عربی زبان میں، یہ حدیث کی زبان میں ہے کہ میں سستی سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب سستی ہوتی کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بعض دفعہ انسان سفر کرتا ہے، سفر کی وجہ سے انسان کو سستی آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ انسان سوتا ہے تو سونے کے بعد جب اٹھتا ہے تو اس کو سستی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ویسے کوئی کام کاج کرتا ہے، کام کاج کرنے کے بعد وہ اس کو سستی آ جاتی ہے۔ تو سستی کا آ جانا یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ ہمیشہ سستی رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب سستی کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دنیاوی طور پر، یعنی جو دنیا کی چیزیں جیسے ہماری باڈی ہے، اس میں اگر سستی آ گئی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ کہ مثال کے طور پر سفر کر کے آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا فریش ہو جاؤں۔ وہ فریش کیسے ہوتے ہیں؟ بعض دفعہ ہاتھ دھو لیتے ہیں، منہ دھو لیتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، اپنے سر پر پانی ڈال دیتے ہیں۔ بہت زیادہ سستی آئی ہو اور دور کرنا ہو تو بندہ غسل کر لیتا ہے۔ تو یہ سستی دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہے، یہ بحیثیت انسان ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر روحانی طور پر سستی آ جاتی ہے۔ جس طرح انسان کا جسم سست ہوتا ہے، اس طرح اس کا ایمان بھی سست ہوتا ہے، اس کا روح بھی سست ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہم جسمانی طور پر سستی کو دور کرنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، جیسے پانی ہے یا کوئی اور چیز ہے، کوئی ایکسرسائز وغیرہ ہے، تو اسی طرح روحانی طور پر اور ایمانی طور پر، دینی طور پر بھی ہمیں فریش اپ ہونے کے لیے، اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے طریقہ ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ عمل صالح ہے۔ تو جس طرح دنیاوی طور پر سستی دور کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر اور ایمانی طور پر سستی دور کرنے کا طریقہ عمل ہے، اور اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کہا ہے۔ عمل صالح کا معنی یہ ہے کہ وہ بندے کو ٹھیک کرتا ہے، بندے کو ریکٹیفائی کرتا ہے، بندے کو درست کرتا ہے، اس کے ایمان کو دراصل درست کرتا ہے، اس کے جسم کو بھی درست کرتا ہے۔ جو اعمال صالحہ ہیں، وہ اعمال صالحہ دراصل
بندے کے جہاں ایمان کو درست کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو فریش کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی سستی کو دور کر رہے ہوتے ہیں، وہاں انسان کے جسم کو بھی اس کی جسمانی جو سستی وغیرہ ہے اس کو بھی دور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، وضو کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ اب اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ سستی دور ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر بندہ سو کر اٹھا ہے تو اس نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، تو صبح کی نماز سے پہلے کیا ہے؟ وضو ہے۔ اب وضو کیا چیز ہے؟ یہ دراصل بندے کو سستی سے دور کرنے والی چیز ہے اور نیکی بھی ہے، بندے کے گناہ سے جھڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه من جسدی، کہ اس کے جسم سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب گناہ نکل گئے ایمان قوی ہو جاتا ہے، ایمان میں جو سستی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ انسان بڑا سست کاہل ہوتا ہے، لیکن جب وضو کر لیتا ہے بندہ بڑا چست ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیک عمل کرنا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا اور اسی طرح نوافل ادا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتے۔ کیوں؟ اب اس کے اندر سستی نہیں رہی ہے، اس کے ایمان میں سستی نہیں رہی، اس کے روح میں سستی نہیں رہی۔ جب یہ سستی برقرار رہے گی انسان کسلان ہوگا، انسان بڑا سست سا ہوگا، دینی طور پر بھی، ایمانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حتیٰ خرجت خطاياه من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ اس ناخن کے نیچے سے بھی نیچے ہے وہاں سے بھی یہ وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ آنکھوں کے جو گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ وضو کے پانی کی وجہ سے نکال دیتے ہیں۔ کانوں کے جو گناہ ہے، حتیٰ کہ ہاتھوں کے ہر جسم کے جو عضو جو دھوئے جاتے ہیں ان کے ذریعے سے جہاں ہمیں سستی ہماری دور ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے، اس عمل پر عمل کرنے کی وجہ سے، چونکہ یہ عمل صالح ہے اور ٹھیک عمل ہے، نیک عمل ہے اور بندے کو ریکٹیفائی کرنے والا ہے، بندے کو درست کرنے والا ہے، تو اس کے ذریعے سے انسان کو یہ دونوں فائدے ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کیا ہے؟ نماز بندے کی سستی کو دور کر، جس طرح انسانی جسم کی سستی کو دور کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اس کے لیولز ہیں، اور کبھی بعض دفعہ بندہ ہاتھ دھو کر اپنی سستی کو دور، ہلکی پھلکی سستی ہے، صرف ہاتھ منہ دھویا، بعض دفعہ اس کو سر پر پانی ڈالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ اس کو پورا غسل کرنا پڑ جاتا ہے، یہ اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ایمان کے اندر بھی، دین کے اندر بھی، ہمارے اسلام کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے، عمل صالح کو چھوڑ دے، اس کی زندگی، اس کا ایمان سست ہو جاتا ہے، اور سست ہوتے ہوتے وہ نیچے جاتے جاتے پھر وہ بالکل نیچے لیول پر چلا جاتا ہے، پھر انسان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، باقی بہت ساری چیزوں کا جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب بے حیائی اور برائی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کیوں ہوتی ہے؟ ایمان میں سستی کی وجہ سے۔ جب بندے کا ایمان سست ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، پھر انسان پرواہ نہیں کرتا اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی۔ جب انسان چست ہو جائے، نماز پڑھے، قرآن مجید پڑھے، وضو کرے، نوافل ادا کرے، قرآن مجید پڑھے، تو اس کے ذریعے سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر بے حیائی ختم ہوتی ہے، بندے کے اندر برائی ختم ہوتی ہے، اور اس کا دل اس طرف نہیں لگتا۔ اس کا دل کس طرف لگتا ہے کہ میں اچھے کام کروں، میں نیک کام کروں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں حج کے احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہ الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے دنوں میں کوئی بیہودہ بات نہیں کرنی، کوئی بیہودہ کام نہیں کرنا، کوئی غلط بات، غلط کام نہیں کرنا، کوئی غلط بات تک نہیں کرنی، کوئی گناہ والے کام نہیں کرنے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ حج کر لیتا ہے، اب حج کیا ہے؟ حج ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی حج کر لیتا ہے اور اس نے کوئی بیہودہ بات نہیں کی، بیہودہ کام نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، بندوں کے حقوق کو پامال نہیں کیا، ان پر ظلم زیادتی نہیں کی، اور اللہ کے حکم کے تابع رہا،
اور اس نے کوئی فسق و فجور والا کام نہیں کیا، کوئی نافرمانی والا کام نہیں کیا، تو کیا کتنا بندہ فریش ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنا بندہ فریش ہوتا ہے؟ راجع کا یوم ولدت امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کو ماں نے جنا ہے، اتنا بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت بندہ کتنا فریش ہوتا ہے، یعنی کوئی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر سستی نہیں ہوتی، یعنی وہ بالکل چست ہوتا ہے۔ اور چستی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا ایمان۔ تو ایمان بندے کو ہمیشہ چست رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سستی کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک آدمی وہ جسمانی طور پر رات کو سوئے اور صبح اٹھ کر کوئی ہاتھ منہ نہ دھوئے اور مسلسل 1 مہینہ اسی طرح کرتا رہے، تو اس کی کیا کیفیت ہو جائے گی؟ وہ کتنا بیمار ہو جائے گا۔ آدمی سفر سے لمبا سفر کر کے آیا ہے اور بالکل نہ غسل کرے، نہ ہاتھ دھوئے، نہ منہ دھوئے، کوئی فریش اپ نہ ہو، تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ذرا آپ اس کو ذرا غور کر کے دیکھیں۔ بالکل اسی طرح ایمان بھی ہے، بالکل اسی طرح دین بھی ہے۔ ایک آدمی وہ ہفتہ بھر نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، اس کا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی وہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتا، صرف رمضان میں اس کو پڑھتا ہے، اس کا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیسے اس کا ایمان چست ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی باقی نیک جو اعمال ہیں، نوافل ہیں، وہ نہیں ادا کرتا، مسجد کی طرف وہ نہیں آتا، جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتا، کیسے اس کا ایمان درست ہو سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آدمی ہفتہ بھر وہ اپنے کمرے کے اندر بند رہے اور نہ کوئی پانی کا استعمال کرے، نہ بس وہ سوتا ہے جاگتا ہے، سوتا ہے جاگتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا وہ بندہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کا جسم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اینڈ ہو جائے گا اس کا۔ بالکل اسی طرح تو ایمان کے متعلق یہ ہے کہ ایمان کو ہم نے بوسٹ کرنا ہے، ایمان کو ہم نے بڑھانا ہے، اور اس بڑھانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں۔ نیک اعمال بہت سارے ہیں، اور ان میں سے جو 5 وقت کی نماز ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، 5 وقت نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے، اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی مثال ایک تھی، سبحان اللہ، نبی علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم ویغتسل منہ 5 مرات فی یوم ولیلۃ هل یبقى من درنہ شیء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایک آدمی کے گھر کے پاس سے ایک نہر دریا بہتا ہو، بڑی خوبصورت نہر، اور دریا کھلا پانی جو ہے، صاف پانی جو ہوتا ہے وہ بہتا ہو، اور پھر وہ یغتسل منہ، اس سے غسل کرے 5 مرات، 5 بار غسل کرے، فی یوم ولیلۃ، ہر روز 5 بار غسل کرے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہتی ہے یا رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، 5 بار، ایک بار غسل کرنے سے بندے کی میل کچیل دن کی ختم ہو جاتی ہے، تو 5 بار غسل کرنے سے کہاں میل کچیل باقی رہے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثلہ کمثل الصلوات الخمس، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے مثال آپ کو دی ہے، یہ مثال دراصل 5 وقت کی نماز کی مثال ہے۔ 5 وقت جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں رہتی، جو صحیح طور پر سنت کے مطابق اس کو ادا کرتا ہے۔ جو آدمی صحیح سنت کے مطابق نماز کو ادا کرتا ہے اس کے ایمان میں کوئی سستی نہیں رہتی۔ جس کے اندر فحش آ جائے، جس کے اندر بے حیائی آ جائے، جس کے اندر نافرمانی آ جائے، جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسا کہ ایک آدمی 5 بار غسل کرے، پاسبل نہیں ہے کہ اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی ہے، اور ہمارے اسلاف جو تھے سلف صالحین، وہ اس پر بڑا اس پر عمل کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ کی، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ سارے لوگ، سارے مسلمانوں کو جانتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا ان کا نام ہے، ہر آدمی ان کو جانتا ہے، ان کی کتاب کو جانتا ہے۔ آخر کیا ہے اس کے پیچھے؟ کیوں؟ باقی بھی تو لوگ گزرے ہیں، کتنے لوگ ائمہ دین گزرے ہیں، بڑے بڑے کبار علماء گزرے ہیں، لیکن ان کے نام اس طرح کے معروف نہیں ہو سکے جس طرح کے معروف امام بخاری رحمہ اللہ ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے چستی کے ساتھ، سستی کو چھوڑ کر، چست ہو کر
اپنے جسم اور اپنے ایمان کو صحیح زبردست کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ذخیرہ جمع کیا جو صحیح ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، انہوں نے تہیہ کیا، نیت کی کہ میں نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جمع کرنا ہے، صرف صحیح حدیث کو جمع کرنا ہے، اور صحیح بھی کیسی؟ جو صرف میرے نزدیک صحیح نہیں، جو سب کے نزدیک صحیح ہے وہ میں ذکر کروں گا۔ تو انہوں نے بہت ساری حدیثوں کو جمع کیا پہلے، ان جمع شدہ احادیث میں سے پھر انہوں نے چھانٹی کی ان کہ کون سی احادیث صحیح ہیں جو سب کے یہاں متفق علیہ۔ اس لیے اس کے لیے متفق علیہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ وہ بخاری مسلم دونوں کی احادیث جو ایک ہی صحابی سے مروی ہوں اس کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ اور بخاری کو یہ مقام حاصل ہے، صحیح بخاری کو، کہ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوتا ہے قد اجمعت الامہ علی انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ اس کے پہلے پیج پر لکھا ہوتا ہے کہ ساری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ صحیح بخاری اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ لیکن یہ مقام کیوں ملا ہے؟ یہ اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کو ترتیب دینے کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ مسجد الحرام ہے، وہ مسجد الحرام ہے۔ مسجد الحرام میں بیٹھ کر ساری حدیثوں کو لکھا ہے، ایک حدیث بھی مسجد الحرام سے باہر نہیں لکھی۔ اب مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ اب ہمارا اور میرا اور آپ کا ایمان آپ دیکھیں کہ ہم تو کمزور سے ایمان والے ہیں، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں ہمارا ایمان بہتر ہو جاتا ہے، اس کا لیول اوپر ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جب وہ احادیث کو جمع کرنے کا یعنی تہیہ کیا، نیت کی، تو آپ نے مسجد الحرام کو انتخاب کیا، اس کا انتخاب کیا کہ میں نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر اس کو لکھنا ہے۔ پھر کیا کیا جی؟ ہر حدیث سے پہلے آپ نے غسل کیا۔ اللہ اکبر، ہر حدیث سے پہلے۔ امام بخاری نے جو احادیث لکھی ہیں صحیح بخاری میں وہ 7000 سے اوپر ہے، کچھ جو مسند ہیں یعنی جن کی باقاعدہ سند ہے 7000 سے کچھ اوپر ہے، لیکن وہ تکرار کے ساتھ ہیں، ان کو ریپیٹ کیا گیا ہے۔ جو ریپیٹ کے بغیر ہیں وہ تقریباً 2600 سے تھوڑی سی اوپر ہے، تو 2600 سے کچھ اوپر ہے۔ تو اصل احادیث جو ہے وہ صرف 2500 ہے، تقریباً 2600 کے لگ بھگ، یعنی اتنی احادیث ہیں صحیح بخاری کے اندر۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے مختلف ابواب میں ان کو ریپیٹ کیا ہے، اس لیے ان کی تعداد بظاہر زیادہ لگتی ہے، ان کی تعداد 7000 سے کچھ اوپر ہو جاتی ہے، لیکن وہ ریپیٹ کے ذریعے سے۔ اس طرح امام بخاری نے بعض دفعہ معلق روایات بھی وہ روایت کی ہیں، تو وہ ان پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ جو اصل چیز جو یعنی سستی کو دور کرنے والی جو چیز ہے اس کی طرف میں آپ کو یعنی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا۔ اب غسل کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل یعنی ظاہری طور پر اپنی سستی کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جب بندہ سست ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کے لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے۔ انہوں نے اپنے طرف سے جو انسانی خطا کا چانس ہو سکتا ہے اس کو منیمائز کیا ہے کہ کوئی اس میں کے اندر کوئی غلطی کوتاہی نہ رہے، اس لیے تو ان کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ ان کی بخاری پر جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے جوابات اہل علم دیتے ہیں۔ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جو ویلڈ ہو، سارے اعتراضات کے اس پر جوابات ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا اپنی سستی کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ آپ نے استخارہ کیا۔ ہر حدیث کو نوٹ کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے آپ نے استخارہ کیا، اور استخارے میں ہر حدیث سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے دراصل؟ یہ دراصل بات یہ ہے کہ اپنی سستی کو دور کرنا ہے۔ سستی کون سی ہے؟ سستی 2 طرح کی ہے، ایک انسانی جسم کی سستی ہے اور ایک انسانی ایمان کی سستی ہے۔ مسلمان وہ ہے اور حقیقی مومن وہ ہے جو ان دونوں سستیوں کو دور کرتا ہے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پناہ مانگی ہوئی ہے۔ سستی کو برقرار نہیں رہنا چاہیے، یہ ہمارے اندر بہت زیادہ سستی ہے۔ یہ کیوں میں توجہ دلا رہا ہوں؟ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے ہمارے نمازی ہیں جمعہ کے وقت، کیا فجر پر ایسے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ سستی ہے۔ اس سستی کو برقرار نہیں رہنا چاہیے، سستی بیماریوں کو پیدا کرتی ہے۔ کیا ہم عشاء کی نماز پر اتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کیا ظہر اثر مغرب عشاء پر ایسے ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم سست ہیں، ہمارا ایمان سست ہے۔
اور مومن آدمی کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بوسٹ کرے، اس کو زیادہ کرے، اس کو کم نہ کرے۔ کم ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کم بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی کم ہو فوراً بندہ توبہ استغفار کرے اور اس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، انسانی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے، بحیثیت مسلمان بھی یہ ضروری ہے۔ کوئی انسان آپ ایسے نہیں دیکھتے ہوں گے کہ جو سستی کو پسند کرتا ہو۔ اب کسی دنیا دار انسان کو لے لیں، کسی وہ مسلمان نہ ہو، نان مسلم ہو، وہ بھی غسل کرتا ہے، وہ بھی اپنی سستی کو دور کرنے کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ کبھی وہ جم جاتا ہے، کبھی وہ واک کرتا ہے، کبھی وہ دوڑتا ہے، کبھی وہ مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ بالکل اسلام میں بھی مختلف طریقے ہیں، اللہ اکبر، اسلام کے اندر بھی مختلف، کبھی قرآن مجید کو لے کر اپنی سستی کو دور کرو ایمان کی، کبھی نوافل کو ادا کر کے اپنی سستی کو دور کرو، کبھی فرض نماز کو ادا کر کے اپنی سستی۔ جتنا بڑا عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ بندے کی سستی دور ہوگی، جتنا بھی بڑا۔ آپ دیکھیں یہ حج کی کیوں اتنی زیادہ فضیلت ہے؟ حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحج یہدم ما قبلہ، الحج یہدم ما قبلہ، اتنی بڑی فضیلت فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ حج اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح کہ اسلام کے متعلق کہا گیا ہے کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے ایک بندہ نو مسلم ہوتا ہے، ریورٹ ہوتا ہے، تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ اسی طرح یہ تین اعمال ہیں اسلام کے اندر، ایک الہجرت تہدم ما قبلہ، کہ ہجرت بھی جو اللہ کے لیے کی جائے، یہ ہماری ہجرت نہیں، ہم نے کوئی ہجرت وغیرہ نہیں کی ہوئی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہجرت پاکستان سے یا دوسرے ممالک سے آ گئے ہیں یہاں تو یہ ہجرت ہے، یہ ہجرت نہیں ہے، یا یہاں سے لوگ پاکستان چلے جاتے ہیں یا سعودی عرب، اس کو ہجرت کہتے ہیں، یہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت اس کو نہیں کہتے ہیں، ہجرت یہ ہوتا ہے کہ اپنا سارا کچھ ختم کر دیا جائے اور پھر وہاں دوبارہ اس جگہ پر رہائش نہ رکھی جائے جہاں سے اس نے ہجرت کی ہے، اگرچہ وہ دارالاسلام ہی کیوں نہ بن جائے، اگرچہ وہ جگہ دارالاسلام کیوں نہ بن جائے، جس جگہ سے جس بندے نے ہجرت کی ہے وہاں پھر وہ دوبارہ آ کر رہ نہیں سکتا پرماننٹلی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے ہجرت کی، صحابہ اکرام نے مکہ سے ہجرت کی، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جب آپ واپس تشریف لائے، مکہ کو فتح کیا، مکہ دارالاسلام اور دارالامن بن گیا، لیکن کسی صحابی کو، مہاجر کو اجازت نہیں تھی کہ دوبارہ آ کر وہ ریزیڈنٹ ہو جائے، دوبارہ آ کر رہائش اختیار کرے۔ ہجرت جو اتنا بڑا اجر ہے وہ ایسے ہی نہیں اجر ہے، ہجرت کا جو اتنا بڑا اجر ہے جیسے کہ اسلام کا اجر ہے، ہجرت کا اجر کیا ہے کہ الہجرت تہدم ما قبلہ، کہ ہجرت کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہجرت وہ ایک تو اس کی نیت کا مسئلہ ہے، دوسرا اس کے اپنے آداب ہیں، اس کی اپنی کنڈیشنیں ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں، اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جب تک اس طریقہ کار کو فالو نہ کیا جائے ہجرت کا وہ ثواب نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اپنے آداب ہیں، کیا کرنا ہے جی، وضو کرنا ہے۔ ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ایک آدمی بغیر قبلہ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی جان بوجھ کر اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو ہر چیز کے بہرحال یہ آداب ہیں۔ تو اسی طرح یہ تین چیزیں ایسی ہیں چونکہ یہ بہت بڑی ہیں، تو اس کا ثواب اللہ نے اتنا رکھا ہے کہ انسان کے سارے گناہ، انسان کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، اتنا اس کا یعنی وہ فریش ہو جاتا ہے، اتنا بالکل وہ فریش تازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام ہے اور ایک ہجرت ہے اور تیسرا حج ہے، اور اسی طرح یہ جو نماز ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی نا اس سے بہتر مثال کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہتی ہے۔ نہر کا لفظ عربی زبان میں دریا کو کہتے ہیں، اور دریا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھلا پانی۔ کھلے پانی سے مراد کیا ہے کہ بعض دفعہ تھوڑا پانی ہوتا ہے، اس سے بندہ صحیح طرح فریش نہیں ہوتا، کوئی بالٹی وغیرہ ہے، کوئی اس طرح تھوڑا بہت پانی، اسے ہو سکتا ہے کہ پانی کو یوسی کے ساتھ بندہ استعمال کرے۔ جو دریا ہے پانی بہت کھلا ہے، تو اس کے ساتھ جب بندہ فریش ہوگا تو وہ ٹھیک ٹھاک پانی کو استعمال، جتنا پانی استعمال کرے اتنا وہ فریش ہوگا۔ اور جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آپ یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی، ہماری زندگی بدل جائے گی اگر ہم 5 وقت کے صحیح نمازی بن جائیں۔ نماز سنت کے مطابق ہو، اس میں رکوع صحیح ہو، سجدہ صحیح ہو، اور اس کے جو طریقہ کار بتلائیں گے اس کا ہم علم حاصل کریں۔ ہمارے ہاں جو سب سے ہم جس چیز سے ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں
ہم جس سے پیچھے رہتے ہیں وہ ہمارا علم ہے. ہم غلط کام صدیوں یعنی سالوں سال کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ سے کرتے چلے آتے, اس کو ہم علم کی بنیاد پر درست نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں شرم آتی ہے جی, ہمیں میری توہین ہوگی, میں اب جا کر اپنا رکوع صحیح کروں, میں اب جا کر اپنا سجدہ صحیح کروں, کھڑے ہونے کی پوزیشن میں اب جا کر صحیح کروں. حالانکہ یہ بڑا ضروری چیزوں میں سے ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکید کی ہوئی ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ ایک انسان جب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اگر وہ پہل کر جاتا ہے, اگر وہ پہلے اٹھ جاتا ہے, ابھی امام نے اللہ اکبر کہا ہی نہیں ہے, وہ پہلے ہی اس دوسرے رکن میں چلا گیا ہے, نبی نے کہا کہ اس کو ڈرنا چاہیے. یحول اللہ راسہ راس حمار, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کے سر کو کہیں گدھے کا سر نہ بنا دے. اب گدھے کا سر بنانے کے کئی ایک معنی اہل علم نے بتلائے ہیں. گدھے کو دراصل بیوقوف کہا جاتا ہے, تو یہ بھی ہے, اور گدھے کو لوگ پسند نہیں کرتے, وہ گدھا ہے بھائی, مثال پوری دی جاتی ہے. اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا بئس مثل القوم الذین کفروا, یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے بری بری مثال ہے. اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بھی گدھے کی ایک مثال دی ہے اور کہا کہ جو علم کے مطابق یعنی عمل نہیں کرتے, ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ علم حاصل ہی نہیں کرتے. وہ تو ان کی مثال دی ہے جو علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل نہیں کرتے. ہم تھوڑے سے اس سے بھی پیچھے ہیں. ہم علم نہیں, میرے بھائیوں علم حاصل کرنا ہے, اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. کیوں؟ یہ ہمارے ایمان کی سستی کو دور کرنے والی چیزیں. اللہ تعالیٰ میں سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ انعم علی عبادہ بمواسم الخیرات احمدہ واشکرہ علی نعمہ وآلائہ السابغات واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اول سابق الی الخیرات صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ المسار عینا فی الصالحات وسلم تسلیما مزیدا الی یوم الدین. اما بعد فاتقوا اللہ معاشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واغتنموا اعمارکم فانها تنقضی سریہ فہا ہی اوقات الفضائل ومواسم الخیرات مرت بکم فالسعید من اغتنمها والشقی من غفل عنها وزیّ نفسه والقیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی وها هم حجاج بیت اللہ الحرام اتموا حجهم وقضوا تفثهم ووفوا نذورهم وأدوا نسكهم رغبا ورهبا وكل يرجو أن يكون قد غفر ذنبه ورجا من حجه نقيا من الذنوب فهنيا للحجاج بعظيم الأجور وبشراهم السرور والعبور بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم. إن موسم الحج محتة من محتتات التغيير الإيمانية وفرصة من فرص التوبة والإنابة. قال الحسن البصري رحمه الله الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فهنيا لمن وفق للعمل الصالح فصام وصلى وحج وضحى هنيا للحجاج حجهم وللعباد عبادتهم واجتهادهم فقد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه. ها أنتم عباد الله عدتم إلى دياركم فاحذروا العودة إلى الذنوب ولا تهدموا ما بنيتم وتبدلوا ما جمعتم وتنقضوا ما أحكمتم فما أحسن الحسنة تتبع الحسنة وما أكبر السيئة بعد الحسنة. يا من فتحتم صفحة بيضاء نقية في حياتكم ولبستم بعد حجكم ثيابا نقية من الأدناس حذاري من الردة والانتقاص. يا من تقلبتم في رياض الطاعة وبساتين العبادة
ابقوا على العهد واحذروا من محبطات الأعمال ومن أخطرها الشرك بالله والعجب والرياء فرب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية فاتقوا الله عباد الله وألزموا طريق الاستقامة فلستم بدار إقامة وجعلوا نصب أعينكم وصية النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم والمسلم إذا فرغ من عبادة عاقبها بعبادة أخرى فإذا فرغت فانصب وقال ولا تنتقي العبادة إلا بالموت قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم وفقنا لما يرضيك وقربنا ممن يواليك واجعل غاية حبنا وأدم علينا نعمك ولا تنسنا ذكرك وألهمنا شكرك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا